فیضان تراویح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تراویح، درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تراویح سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ سنت کی فضیلت۔ الحمدللہ الکریم، رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ۔ عاشقان کلام اللہ کی 7 حکایات۔ نمبر 1، ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 تراویح میں۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ نمبر 2، ایک روایت کے مطابق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں 55 حج کیے اور جس مکان میں وفات پائی اس میں 7000 بار قرآن مجید ختم فرمائے تھے۔ نمبر 3، میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس کامل ہر رات 1 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا ہے۔ نمبر 4، علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا ہے، سلف صالحین رحمہم اللہ المبین میں بعض اکابر دن رات میں 2 ختم فرماتے، بعض 4، بعض 8۔ نمبر 5، میزان الشریعہ از امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ سیدی علی مرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں دن میں 3,60,000 ختم فرمائے۔ نمبر 6، آثار میں ہے، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور داہنا سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا۔ نمبر 7، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ سواری پر زین کس دی جائے زبور شریف ختم فرما لیتے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ وسوسہ اور اس کا علاج۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ ایک دن میں کئی بار بلکہ لمحہ بھر میں ختم قرآن پاک یا ختم زبور شریف کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ اور کرامت عادتاً محال ہوتے ہیں، یعنی ان کا بطور عادت ظاہر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوران تلاوت حرف چبانا۔ افسوس، آج کل دینی معاملات میں سستی کا دورہ ہے۔ عموماً تراویح میں قرآن کریم ایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو پاتا۔ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اکثر لوگ اس کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراویح سے جلد فارغ کر دے۔ یاد رکھیے، تراویح اور نماز کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبانا حرام ہے۔ اگر تراویح میں حافظ صاحب پورے قرآن کریم میں سے صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی، بلکہ دوران نماز حرف چب جانے کی وجہ سے معنی فاسد ہونے یا مہمل یعنی بے معنی ہو جانے کی صورت میں وہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لہذا کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا یا درست مخرج سے نہ نکلا اور بدل گیا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ پڑھیے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھیے۔ ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ حفاظ کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا، تیزی سے نہ پڑھیں تو بھول جاتے ہیں۔ ایسوں کی خدمتوں میں ہمدردانہ مشورہ ہے، لوگوں سے نہ شرمائیں، خدا کی قسم اللہ پاک کی ناراضی بہت بھاری پڑے گی۔ لہذا بلا تاخیر تجوید کے ساتھ پڑھانے والے کسی قاری صاحب کی مدد سے از ابتدا تا انتہا اپنا حفظ درست فرما لیں۔ مد و لین کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ واو، یا اور الف ساکن اور قبل کی حرکت موافق ہو، یعنی واو کے پہلے پیش اور یا کے پہلے زیر اور الف کے پہلے زبر ہو تو اس کو مد، اور واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح کو لین کہتے ہیں۔ نیز مد، غنہ، اظہار، اخفا وغیرہ کی بھی رعایت فرمائیں۔ صاحب بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانہ انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ پارہ 29 سورۃ المزمل کی 4 آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل سے پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کمالین علی حاشیہ جلالین کے حوالے سے ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، قرآن مجید اس طرح آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیات و الفاظ گن سکے۔ نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف سمجھ آئے۔ تراویح میں متوسط یعنی درمیانہ طریقے پر، اور رات کے نوافل میں اتنی تیز پڑھ سکتا ہے جسے وہ سمجھ سکے۔ مدارک التنزیل میں ہے، قرآن کو آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو،
اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا وقف کی حفاظت اور تمام حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ترتیلا اس مسئلے میں تاکید پیدا کر رہا ہے کہ یہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ترتیل کے احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تراویح کی اجرت لینا دینا کیسا؟ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن پڑھے گا تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا حب جا اور ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑے گا۔ اسی طرح اجرت کا لین دین بھی نہ ہو، طے کرنے ہی کو اجرت نہیں کہتے۔ اگر یہاں تراویح پڑھانے آتے اسی لیے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگرچہ طے نہ ہوا ہو تو یہ بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت رقم ہی کا نام نہیں بلکہ کپڑے یا غلہ یعنی اناج وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کر دیں تو حرج نہیں، کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تلاوت و ذکر و نعت کی اجرت حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ عز و جل کروانے سے متعلق جب استفتاء پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا تلاوت قرآن و ذکر الہی عز و جل پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے۔ لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا؟ اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے۔ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین جرم ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائزہ شرعیہ بھی حاصل ہو یعنی شرعاً جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں، اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین یعنی مقرر کر دیں۔ مثلاً پڑھوانے والا کہے میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا۔ وہ کہے میں نے قبول کیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہے کہ فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو، یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے۔ تراویح کی اجرت کا شرعی حیلہ۔ اس مبارک فتوے کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مثلاً مسجد کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان مبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب بالتبع یعنی ساتھ ہی ساتھ تراویح بھی پڑھا دیا کریں، کیونکہ رمضان مبارک میں تراویح بھی عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے۔ یا یوں کریں کہ ماہ رمضان مبارک میں روزانہ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے مثلاً رات 8 تا 11 حافظ صاحب کو نوکری کی آفر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتا دیں۔ اگر حافظ صاحب منظور فرما لیں گے تو وہ ملازم ہو گئے۔ اب روزانہ حافظ صاحب کی ان 3 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ تراویح پڑھا دیا کریں۔ یاد رکھیے چاہے امامت ہو یا مؤذنی ہو یا کسی قسم کی مزدوری، جس کام کے لیے بھی اجارہ کرتے وقت یہ معلوم ہو کہ یہاں اجرت یا تنخواہ کا لین دین یقینی ہے تو پہلے سے رقم طے کرنا واجب ہے، ورنہ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جہاں پہلے ہی سے اجرت کی مقررہ رقم معلوم ہو، مثلاً بس کا کرایہ یا بازار میں بوری لادنے لے جانے کی فی بوری مزدوری کی رقم وغیرہ،
تو اب بار بار طے کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حافظ صاحب کو یعنی یا جس کو بھی جس کام کے لیے نوکر رکھا، اس وقت یہ کہہ دینا جائز نہیں کہ ہم جو مناسب ہوگا دے دیں گے یا آپ کو راضی کر دیں گے، بلکہ صراحتاً یعنی واضح طور پر رقم کی مقدار بتانی ہوگی۔ مثلا ہم آپ کو 12,000 روپے پیش کریں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حافظ صاحب بھی منظور فرما لیں۔ اب 12,000 دینے ہی ہوں گے۔ یاد رہے مسجد کے چندے سے دی جانے والی اجرت وہاں کے عرف سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے سے موجود امام صاحب دل برداشتہ نہ ہوں، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ پورے ماہ رمضان میں نماز عشاء کی امامت کی چھٹی کے سبب امام صاحب کو مسجد کے چندے سے اس ماہ کی عشاء کی نمازوں کی تنخواہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اسی طرح کا عرف یعنی معمول جاری ہے۔ ہاں، حافظ صاحب کے مطالبے کے بغیر اپنی مرضی سے طے شدہ سے زائد مسجد کے چندے سے نہیں بلکہ اپنے پلے سے یا اسی مقصد کے لیے جمع کی ہوئی رقم دے دیں تب بھی جائز ہے۔ جو حافظ صاحبان یا نعت خوان بغیر پیسوں کے تراویح، قرآن خوانی یا نعت خوانی میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ شرم کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب نہ کریں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے پاک روزی حاصل کریں، اور اگر سخت مجبوری نہ ہو تو حیلے کے ذریعے بھی رقم حاصل کرنے سے گریز کریں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایک امتحان، سخت امتحان یہ ہے کہ جو رقم قبول نہیں کرتا اس کی کافی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو حب جاہ اور ریاکاری سے بچانا ضروری ہے۔ بلا حاجت دوسروں سے تذکرہ کرنے سے بچنا اور دعائے اخلاص کرتے رہنا ایسے مواقع پر مفید ہوتا ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ختم قرآن اور رقت۔ جہاں تراویح میں ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہاں بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کریں۔ رقت و سوز کے ساتھ اختتام ہو اور یہ احساس دل کو تڑپا کر رکھ دے کہ میں نے صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھا یا سنا نہیں۔ کوتاہیاں بھی ہوئیں، دل جمعی بھی نہ رہی، اخلاص میں بھی کمی تھی، 100,000 افسوس۔ دنیاوی شخصیت کا کلام تو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، مگر سب کے خالق و مالک اپنے پیارے پیارے اللہ رب العزت عز و جل کا پاکیزہ کلام دھیان سے نہ سنا۔ ساتھ ہی یہ بھی غم ہو کہ افسوس اب ماہ رمضان مبارک چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا، نہ جانے آئندہ سال اس کی تشریف آوری کے وقت اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس طرح کے تصورات جما کر اپنی غفلتوں پر خود کو شرمندہ کرے، اور ہو سکے تو روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سے محبت قرآن اور فراق رمضان میں ایک آدھ قطرہ آنسو ٹپک کر مقبول بارگاہ الہی عز و جل ہو گیا تو کیا بعید کہ اسی کے صدقے خدائے غفار عز و جل سبھی حاضرین کو بخش دے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تراویح کی جماعت بدعت حسنہ ہے۔ اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اسے خوب پسند بھی فرمایا۔ چنانچہ صاحب قرآن مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے
اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے ترک فرمائی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ بخاری شریف میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان مبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ باجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا کتنا خیال ہے، محض اس خوف سے جماعت تراویح پر ہمیشگی نہ فرمائی کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس حدیث پاک سے بعض وساوس کا علاج بھی ہو گیا۔ مثلاً تراویح کی باقاعدہ جماعت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری فرما سکتے تھے مگر نہ فرمائی، اور یوں اسلام میں اچھے اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو موقع فراہم کیا۔ جو کام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے محض اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ سرکار عالم مدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت ایسے اچھے اچھے کام جاری کرتے رہنے کی اپنی حیات ظاہری میں ہی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ کرم یا نبی اللہ کے 12 حروف کی نسبت سے 12 اچھے کام یعنی بدعات حسنہ۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا قیامت تک اسلام میں اچھے اچھے نئے طریقے جاری کرنے کی اجازت ہے، اور الحمدللہ الکریم نکالے بھی جا رہے ہیں، جیسا کہ نمبر 1، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور اس کو خود اچھی بدعت بھی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جو نیا اچھا کام جاری کریں وہ بھی بدعت حسنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد یعنی بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ اب دنیا بھر میں مسجد کی پہچان اسی سے ہے۔ نمبر 3، اسی طرح مساجد پر گنبد و مینار بنانا بھی بعد کی ایجاد ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام کے منارے بھی سرکار مدینہ و صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھے۔ نمبر 4، ایمان مفصل۔ نمبر 5، ایمان مجمل۔ نمبر 6، 6 کلمے اور ان کی تعداد و ترکیب کہ یہ پہلا، یہ دوسرا اور ان کے نام۔ نمبر 7، قرآن کریم کے 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، ان میں رکوع بنانا، رموز اوقاف کی علامات لگانا، بلکہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، خوبصورت جلدیں چھاپنا وغیرہ۔ نمبر 8،
احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دینا، اس کی اسناد پر جرح کرنا، ان کو صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع وغیرہ اقسام بنانا۔ نمبر 9، فقہ، اصول فقہ و علم کلام۔ نمبر 10، زکوٰۃ و فطرہ، سکہ رائج الوقت بلکہ با تصویر نوٹوں سے ادا کرنا۔ 11، اونٹوں وغیرہ کے بجائے سفینے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا۔ 12، شریعت و طریقت کے چاروں سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ان دو احادیث مبارکہ، نمبر 1، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نمبر 2، شر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ، یعنی بدترین کام نئے طریقے ہیں، ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے۔ کہ کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں احادیث مبارکہ حق ہیں۔ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسا کہ دیگر احادیث مقدسہ میں اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے، اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالے جو اس کی اصل میں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو، جس کی اصل دین میں نہ ہو، وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو یا جس کی اصل دین سے ثابت ہو وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار کے تحت فرماتے ہیں، جو بدعت اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی کہلاتی ہے۔ بدعت حسنہ کے بغیر گزارا نہیں۔ اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے، کیونکہ اچھی بدعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صرف اس لیے ترک کر دیا جائے کہ قرون ثلاثہ یعنی نمبر 1 شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، نمبر 2 تابعین عظام، اور نمبر 3 تبع تابعین کرام رحمہم اللہ السلام کے ادوار پر انوار میں نہیں تھیں تو دین کا موجودہ نظام ہی نہ چل سکے گا۔ جیسے کہ دینی مدارس، ان میں درس نظامی، قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں کی پریس میں چھپائی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام پہلے نہ تھے، بعد میں جاری ہوئے اور بدعت حسنہ میں شامل ہیں۔ رب مجیب عز و جل کی عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً یہ سارے اچھے کام اپنی حیات ظاہری میں بھی رائج فرما سکتے تھے، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ثواب جاریہ کمانے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے، اور اللہ پاک کے نیک بندوں نے صدقہ جاریہ کی خاطر جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں ایسی نئی ایجادوں کی دھوم مچا دی۔
کسی نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا رواج ڈالا، کسی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا طریقہ نکالا، پھر اس میں چراغاں اور سبز سبز پرچموں اور مرحبا کی دھومیں مچاتے جلوس میلاد کا سلسلہ ہوا۔ کسی نے 11ویں شریف تو کسی نے آراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بنیاد رکھ دی، اور اب یہ سلسلے جاری ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے سنت و برے اجتماعات وغیرہ میں اذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرو، اور صلو علی الحبیب یعنی حبیب پر درود بھیجو کہ نعرے لگانے کی بالکل نئی ترکیب نکال کر اللہ اللہ اور درود و سلام کی پرکیف صداؤں کا حسین سما قائم کر دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سبز گنبد کی تاریخ، سبز گنبد جس کے دیدار کے لیے ہر عاشق کا دل بے قرار ہوتا اور آنکھ اشک بار ہو جایا کرتی ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، کیونکہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے سینکڑوں برس بعد بنا ہے۔ اس کی مختصر معلومات بھی حاصل کر لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد شریف 678 ہجری یعنی 1269 عیسوی میں تعمیر ہوا، اور اس پر زرد یعنی پیلا رنگ کروایا گیا۔ پھر مختلف ادوار میں تغیر و تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 888 ہجری 1483 عیسوی میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا اور اس پر سفید رنگ کروایا گیا۔ 1980 ہجری 1572 عیسوی میں انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ 1233 ہجری 1818 عیسوی میں اثر نو اس کی تعمیر کی گئی۔ 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا، جو القبۃ الخضراء یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ ہاں، سبز رنگ کو یہ سعادت ملتی رہتی ہے کہ وہ خدام کے ہاتھوں اوپر پہنچ کر لپٹ جاتا ہے۔ گنبد خضراء جو کہ یقیناً قطعاً بدعت حسنہ ہے، وہ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرجع، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ جو اس کو عناداً یعنی بغض کی وجہ سے مٹانا چاہے گا، انشاءاللہ الکریم خود ہی مٹ جائے گا۔ گنبد خضراء خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ ان جیسے تمام نو ایجاد نیک کاموں کی بنیاد وہی حدیث پاک ہے جو مسلم شریف کے حوالے سے صفحہ 168 پر گزری، جس میں فرمایا گیا ہے جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب جاء الحق و زہق الباطل میں بدعات اور ان کی اقسام وغیرہ کے بارے میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقائد و اعمال کی اصلاح اور ضروری معلومات کے حصول کی خاطر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کی ایک ایمان افروز مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع ملتان شریف کے اختتام پر آگرہ تاج کالونی باب المدینہ کراچی کا ایک مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا ترکیب کے مطابق ایک مسجد میں قیام پذیر ہوا۔ شب کو جب سب سو گئے تو مدنی قافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور ان کو خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے،
دعوت اسلامی کی حقانیت کے دل و جان سے معترف ہو کر مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھوں سے محبت کے فضائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشقان رسول کے مدنی قافلے کی برکت سے ایک خوش قسمت اسلامی بھائی کو الحمدللہ الکریم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیبوں کو اچھوں کی صحبت اور نیک بندوں سے محبت کرنے کا بہترین موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ رضا الہی عز و جل کے لیے اچھوں سے محبت رکھنے کے 8 فضائل سنیے اور جھومیے۔ محبت رسول کے 8 حروف کی نسبت سے اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھنے کے متعلق 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ نمبر 3، اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء و شہداء ان پر غبطہ یعنی رشک کریں گے۔ نمبر 4، 2 شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں۔ قیامت کے دن اللہ پاک دونوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ نمبر 5، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گرد یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ نمبر 7، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ 8، 2 شخص جب اللہ پاک کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں ان کے درمیان میں جدائی اس وقت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا۔ یعنی اللہ پاک کے لیے جو محبت ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا تو دوسرا اس سے جدا ہو جائے۔ تفصیلی معلومات کے لیے پڑھیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 576 تا 579۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تراویح پڑھیں اور خدا و رسول کی رحمتیں لوٹیں کہ 35 حروف کی نسبت سے تراویح کے 35 مدنی پھول۔ نمبر 1، تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ نمبر 2، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ نمبر 3، تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ نمبر 4، تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ 5،
وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت یعنی چاند نظر آنے کی گواہی ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں۔ اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں، لیکن عشاء کے فرض اتنے مؤخر یعنی لیٹ نہ کیے جائیں۔ نمبر 7، تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں۔ نمبر 8، بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 9، تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے۔ ہر قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، 5ویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ 10، جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ 11، بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ 12، تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے پھر گھر یا ہال وغیرہ میں تراویح ادا کیجیے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کے بجائے گھر یا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کے گناہگار ہوں گے۔ اس کا تفصیلی مسئلہ فیضان سنت جلد اول کے باب پیٹ کا قفل مدینہ صفحہ 135 پر ملاحظہ فرما لیجئے۔ 13، نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ 14، بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ 15، تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہذا اگر چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے کفایت کرے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 334 پر ہے، قرآن در تراویح ختم کردن نہ فرض است و نہ سنت عین، یعنی تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا نہ فرض نہ سنت عین ہے، اور صفحہ 335 پر ہے، ختم قرآن در تراویح سنت کفایہ است، یعنی تراویح میں ختم قرآن سنت کفایہ ہے۔ 16، اگر باشرائط حافظ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم ترا سے والناس 2 بار پڑھ لیجئے، اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا آسان رہے گا۔ 17، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا مستحب کہا۔ نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے۔ 18، اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کریں تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔ 19، امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ 20، الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھ سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ مثلاً 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان میں ہر روز سوا پارہ پڑھا جاتا ہے تو تینوں میں روزانہ باری باری جا سکتا ہے۔
21 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی، ہاں 2 پر قادہ کیا تھا تو 4 ہوئیں۔ 22 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ 23 سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے۔ اگر امام خود بھی تذبذب یعنی شک و شبے کا شکار ہو تو جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے۔ 24 اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھیں۔ 25 افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قراءت برابر ہو، اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں۔ اس طرح ہر شفعہ کے 2 رکعت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی پہلی اور دوسری رکعت کی قراءت مساوی یعنی یکساں ہو، دوسری کی قراءت پہلی سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ 26 امام و مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی میں ثنا پڑھیں، امام اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے اور التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی۔ 27 اگر مقتدیوں پر گرانی یعنی دشواری ہوتی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے۔ 28 اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں کہ سنت موقدہ ہے۔ 29 ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعات پڑھی ہیں۔ 30 اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا ذکر و درود و تلاوت کرے یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے، یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 31 20 رکعتیں ہو چکنے کے بعد 5واں ترویحہ بھی مستحب ہے، اگر لوگوں پر گرا ہو تو 5ویں بار نہ پڑھے۔ 32 مقتدی کو جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے والا ہو تو کھڑا ہو جائے، یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ فرض کی جماعت میں بھی اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہو جائیں، نیز امام قعدہ اولیٰ میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ شامل ہو جائیں۔ اگر قعدے میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو التحیات پوری کیے بغیر نہ کھڑے ہوں۔ 33 رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ 34 یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء و وتر پڑھائے اور دوسرا تراویح۔ 35 حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرض و وتر کی جماعت کرواتے تھے اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تراویح پڑھاتے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں نیک، مخلص اور درست قرآن کریم پڑھنے والے حافظ صاحب کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب کر اور قبول بھی فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا،
الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد کرم ہے۔ بارہا سننے میں آیا کہ ڈاکٹروں نے جن مریضوں کو لا علاج قرار دے دیا ان کا مدنی قافلوں میں خیر سے علاج ہو گیا۔ چنانچہ ماری پور باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے ایک ایمان افروز مدنی بہار لکھ کر دی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ہاکس بے باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کہ کینسر کے مریض تھے، انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی۔ دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے اور مایوس سے تھے۔ شرکائے قافلہ ڈھارس بندھاتے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں قے ہوئی اور اس میں ایک گوشت کی بوٹی حلق سے نکل پڑی۔ قے کے بعد ان کو کافی سکون مل گیا۔ مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹروں سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالائے حیرت کہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ان کا کینسر کا مرض ختم ہو چکا تھا۔ السر اور کینسر اب یا ہو درد کمر، چلیے ہمت کریں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قیمتی لباس میں نماز، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے بیش قیمت قمیص، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔